فواد چودھری صاحب کی اریسٹ، اس کو لے کر ایک ویو فیل کی جا رہی ہے، اور یہ کہ وہ آئی پی پی میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھے، وہ ڈبل گیم کر رہے تھے. اب انہیں پراپر انٹرویو کے لیے گرفتار کیا گیا، یعنی ان کی رونمائی تب ہوگی جب وہ ویسے ہی کوئی انٹرویو دیں گے؟ نہیں، خاموشی سے ضمانت مل جائے گی اور یہ جلد ریلیز ہو جائے گی. اس کی ان کو اریسٹ کر کے انہیں ایک اٹس این آئی اوپنر فار دوز جو دو سیاسی جماعتوں میں، جو 9 تشکیل شدہ سیاسی جماعتوں میں چلے بھی گئے ہیں اور نہیں بھی گئے. پرابلم یہ بنی ہے کہ پی ٹی آئی کو تقسیم کر کے کے پی اور پنجاب میں جو 2 سیاسی جماعتیں بنی وہ بالکل عوام میں پذیرائی نہیں حاصل کر سکی. سیاسی تقسیم دوبارہ انہی 3 فریقان کے درمیان ہونے جا رہی ہے جن کے درمیان یہ 2013 میں تھی یا 2018 میں تھی. اچھا، زرداری صاحب کی بالکل مکمل کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن جائیں، لیکن پی ایم ایل این میجورٹی پارٹی نہ بنے. وہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں اور کے پی میں قومی اسمبلی کی خاصی نشستیں حاصل کر لے. اگر میاں صاحب میجورٹی پارٹی بنتے ہیں تو پھر انہیں کولیشن کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کسی کو ایک آدھ وزارت دے بھی دے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی بھی ایسی صورت بنی جس میں ٹرینگولر فائٹ ہو گئی، اچھا، اور سبھی کو کم سیٹیں ملی، 60-70 پہ سارے چلے گئے 70-80 پہ، تو یہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہوگی. اور پاکستان میں بدلتے ٹوٹتے بنتے الائنس ایک لمبی تاریخ رکھتے ہیں. یہاں کوئی اصول نہیں ہے اتحاد بنانے کے لیے، اور کوئی اصول نہیں ہے الائنس ختم کرنے کے لیے. یہاں کوئی بھی کسی کا اتحادی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی کسی کا مخالف. اکارڈنگ ٹو سچویشن سب پالیٹکس کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا ہے، سندھ محفوظ ہے اور پنجاب میں سپیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کے پی میں پرویز خٹک صاحب لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اور جب کیمپین شروع ہو گئی شاید وہ زیادہ پذیرائی نہ لے پائیں، لیکن جمعیت العلماء پاکستان کا ایک اپنا، جمعیت العلماء اسلام کا ایک اپنا حلقہ اثر بلوچستان اور کے پی دونوں میں موجود ہے. وہ کئی سیٹس پہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس فیلڈ کر سکتے ہیں، رکھتے ہیں، اور ایک پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتے ہیں. پی ٹی اے کو اگر موقع ملا تو یہ بھی ایک پوٹینشیل تھریٹ. اور ایک بہت بڑا ابھی آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ شاید مانسیرا سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب یہ لاہور والا جلسہ تو چھوڑ دیں، اس میں تو لاہور کم تھا اور دیہات زیادہ تھے. مانسیرا کا جلسہ ہوگا ریئل ٹیسٹ آف پاپولیرٹی ان کے پی، کیونکہ مانسیرا ان کا ایک پاور بیس رہا ہے. کے پی میں جب بھی انہیں سپورٹ ملی ہے وہ اسی بیلٹ سے ملی ہے جسے ہزارہ بیلٹ کہتے ہیں. اس میں مانسیرا مین سینٹر تھا. یہ خود بھی وہاں سے اس ایریا سے الیکٹ ہوتے رہے ہیں. ایک بار انہوں نے سیٹ بھی وہیں کی ریٹین کی تھی. اب میاں صاحب مانسیرا میں کتنا کراؤڈ شو کرتے ہیں یہ ان کی پولیٹکس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن کیا کے پی کی انوائرمنٹ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو الاؤ کرے گی؟ کیا جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ رسک لینے جا رہے ہیں، وہ لیں گے. پروٹیکٹڈ ہیں، بہت ویل پروٹیکٹڈ ہیں. بائی آل مینز ہی از پروٹیکٹڈ مین ناؤ. میرا خیال سے پولیٹیشینز میں سے سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ وہ ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. سبھی نیشنل لیڈرز کو ان حالات میں ایکسٹرا پروٹیکشن ملنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی جماعت کے. وزیر آباد میں جیسی ملی تھی وہی نا، وہ ایک واقعہ ادھر ہوا تھا، وہ ایک واقعہ. لیکن ابھی مانسیرا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. کراؤڈ جج ہو جاتا ہے. مثلا لاہور میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا لیکن کراؤڈ جج ہو گیا کہ اٹ واز مائنس لاہور. اس میں لاہور کا وہ رنگ ہی نظر نہیں آیا تھا. لاہور کے جلسوں کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. اب مانسیرا کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے. مانسیرا روایتی طور پہ مسلم لیگ کا علاقہ تھا. اسے صرف پی ٹی آئی نے پریمپٹ کیا تھا، وہ بھی لاسٹ الیکشنز میں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ سائفر کیس میں ابھی ایک نئی سپریم کورٹ ہے جسٹس قاضی فائزیسا کے انڈر ایک درخواست ضمانت لے کر پی ٹی آئی سپریم کورٹ جا چکی ہے. سنوائی کی امید ہے؟ نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو اس وقت صرف ایک سائفر کیس کا سامنا نہیں، متعدد مقدمات کا سامنا ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے کہ ایک میں ضمانت اور دوسرے میں گرفتاری.
اگر باقی خواتین ایم این ایز کے ساتھ خدیجہ شاہ بھی ان میں شامل ہیں، 2 خواتین ایم این ایز ہیں، ایک ایم پی ہیں راشدہ یاسمین، اگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو عمران کین ناٹ بی این ایکسیپشن۔ ابھی تو صرف ان کے سائفر کیس میں ضمانت کا کیس ہے، ضمانت مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی، اصل بات سائفر کیس کے فیئر ٹرائل کا ہے، جو ایشو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، انہیں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جہاں تک دوسری بات ہے پاکستان کے حالات کی، یہ دہشت گردی کے واقعات ضرور بڑے ہیں اور رائز ہیں، لیکن امید ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، تھوڑا سا پیس بھی ریسٹور ہو جائے گا۔ ایک جانب اشارہ کر دوں، جو ایک بڑے صاحب ایک جماعت کے سربراہ جنہیں زیادہ خطرات تھے الیکشن میں، وہ اگر قطر گئے ہیں تو ان کی بھلائی کی صورتحال بھی بذریعہ کابل پیدا ہوگی قطر سے ہوتے ہوئے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار اشارہ کیا تھا کہ افغانستان میں جو فورسز اس وقت ایکٹیو ہیں، آپ ان کے ساتھ قطر کے ذریعے بات کریں کابل گورنمنٹ سے تاکہ وہ انہیں ہینڈل کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کی طرف کریں کیونکہ ان کی جماعت اس وقت ان کی جماعت کو خطرہ ہے، میں بات کر دوں، ان کی جماعت کو طالبان سے زیادہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس سے خطرہ ہے، وہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں جے یو آئی کو، اور ایک اور گروپ ہے، مطلب میں انہیں کہہ سکتا ہوں وہ تقریباً قریب داعش ہے، جو اصل طالبان ہیں پرانے، وہ پھر بھی ایک رسپیکٹ رکھتے ہیں جے یو آئی کی لیڈرشپ کے لیے، لیکن جو آئی ایس پی کے ہے پروونس آف خراسان والے اور کچھ داعش کے لوگ اور کچھ یہ اپنے ایک تحریک جہاد آئی ہے، یہ داعش کے پروبیبلی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ایفیلیٹس ہیں، اور اگر قطر نے کابل سے بات کی تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ چلیں یہ تو ایک اچھی خبر ہوگی، اچھا پہلو ہوگا۔